کہاں پر چلے گی، منکرین حق تھے تو جو اللہ کا حکم ملا تھا وہ اس کے مطابق چلتے رہے، اور پھر کیا ہوا جب کشتی پوری تیار ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے؟ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویورز آج کی جو دعا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اہم اور خاص دعا ہے، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کی دعا بہت خاص اور اہم ہے، کیونکہ دعائیں تو سب ہی خاص اور اہم ہوتی ہیں۔ تو ویورز اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہوتا، سب رب تعالیٰ کا کمال ہے اور رب تعالیٰ کی عنایات ہیں، کیونکہ اللہ میاں اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک قرآن کا پیارا سا تحفہ آسمان سے اتارا، آسمان سے بھیجا، تاکہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکیں دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے۔ کیونکہ پھر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فینٹ کر جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور ہماری انرجی کو بالکل سلب کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں تو ویورز ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور رب تعالیٰ کا سہارا لینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ ہم رب کی تخلیق ہیں تو رب کے پاس ہی جانا ہے۔ جیسے ایک بچہ جب اسے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے روتا اور بلکتا ہوا، تو ہم نے بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے، رب کریم کے پاس جانا ہے، رب العالمین کے پاس جانا ہے، اور جا کے اپنی مشکلات کو بیان کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہے۔ تو ویورز آج کی دعا اسی لیے بہت ہی خاص اور اہم ہے، اور دعا بہت ہی پیاری ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ دیکھیں پیغمبروں اور نبیوں کو بھی لوگوں نے اتنا تنگ کیا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی دعائیں اتاری کہ وہ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اور مشکل کو اپنی کم کر سکیں اور اپنے دل پہ جناب سکینت طاری کر سکیں۔ تو رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا ہوتا، تو ایک رب کا جو راستہ ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو رب کا راستہ کھلا ہے، اور جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو ہم پر نور ہو جاتے ہیں، نور سے بھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تھام لیتے ہیں۔ تو پھر دعا بہت 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 ہی زیادہ پیاری ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بہت ہی زیادہ پیارا۔ آپ نے اس کے ترجمے کو بھی دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے اور دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ تو نماز کا اہتمام لازمی کیجیے، اور ایک تسبیح جو ہے لازمی اس دعا کے اہتمام کا کریں، کیونکہ لوگوں نے بہت ہی زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، اور جب سب لوگ ہنستے تھے، ان کا ٹھٹھا مذاق کرتے تھے کہ پانی کا تو دور دور کہیں بھی نشان نہیں ہے، تو یہ کشتی کہاں پر چلے گی، منکرین حق تھے تو جو اللہ کا حکم ملا تھا وہ اس کے مطابق چلتے رہے، اور پھر کیا ہوا جب کشتی پوری تیار ہو گئی، تمام جوڑے اللہ میاں نے کہا اس میں رکھ لو، ایک ایک جوڑا ہر چیز کا انہوں نے کشتی میں رکھا، تو وہ لوگ تب بھی ہنستے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ کشتی جو ہے آسمان سے موسلادھار بارش ہونی شروع ہو گئی اور کشتی اس میں تیرنا شروع ہو گئی، اور جو منکرین حق تھے سب کے سب ڈوب گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر کیا تھا، جو لوگ حق پر تھے صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور پھر آخر کار کشتی جو ہے وہ جودی کے پہاڑ پر جا کر رکی تھی، جو کہ اب بھی موجود ہے جودی کے پہاڑ پر۔ اور جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، وہ بھی اسی پانی میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ اس نے بھی رب تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا۔ تو اس لیے ویورز جب بے بس ہو جائیں، پریشان ہو جائیں اور دنیا والوں سے بہت ہی پریشان ہو جائیں تو دعا کا اہتمام کریں۔ دعا بہت ہی پیاری ہے، دعا کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی
انی مغلوب فانتصر، ترجمہ ہے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو کم کرتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور سب لوگوں میں شیئر کریں ویورز، تاکہ جو بھی لوگ پریشان ہیں وہ اس دعا پاک کے اہتمام کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو کم کر سکیں، اور جب ہمارے ذریعے سے کسی کی مشکلات کم ہوتی ہیں تو ہم اس نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ نیکی بظاہر تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، پر رب تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گی کہ بعض دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ اچانک سے کوئی کام آپ کا جو ہے وہ ہو گیا ہوگا کہ اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ کام کیسے ہوا۔ یہ وہی ہڈن نیکیاں ہیں جو آپ نے کہیں کی بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔